السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، سورۃ البقرہ کہ شروع میں انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر کیا گیا، مومن، کافر اور منافق۔ پھر اس کے بعد تینوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے مقصد تخلیق کا ذکر ہے، انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے انسانوں کے خاص گروہ کو خطاب ہے جو کفار تھے اور پڑھے لکھے تھے اپنے دور میں، اور ان کی معاشرے میں ان کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کے علم کی وجہ سے۔ یہ 2 طرح کے لوگ تھے، ایک یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، اور دوسرے نصارہ کہلاتے جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے تھے لیکن معصوم نہیں سمجھتے تھے۔ ان 2 طبقات، یہ ان کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا گیا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے 2 نام نہیں ہیں سوائے حضرت یعقوب کے، ایک نام یعقوب اور دوسرا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اس نسبت سے ان کو پکارا گیا تاکہ یعنی بنی یعقوب کی بجائے بنی اسرائیل کہا تاکہ اس طرف توجہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کی اولاد ہو۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، یہ خطاب چلا گیا ہے تقریباً پہلے پارے کے آخر تک، آیت نمبر 124 تک، آیت 40 سے آیت 124 تک یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے بہت تفصیل کے ساتھ، جن میں پہلے اجمالی خطاب ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، آگے اس کی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آ جائیں گی۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت نعمتیں کی، بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر برسی، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ کہ یہ انبیاء کی اولاد ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کثرت کے ساتھ انہی میں سے ہوئے۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جن میں 10 حضرات ہوں گے جو بنی اسرائیل میں نہیں ہیں، باقی سب کے سب جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے اسی قوم سے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات ان پر مبذول ہوتے رہے، من و سلوہ ان پر اترا، اور بہت جابر دشمن پر اللہ تعالیٰ نے فرعون پر ان کو اس سے نجات دی، اور ان کو ملک مصر دیا، ملک شام دیا، اردن دیا، یعنی بہت نعمتیں ہوئیں ان پر۔ تو فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ قرآن مجید میں امت محمدیہ کو جہاں خطاب ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نعمت یاد کرو۔ فرق یہ ہے کہ دیگر اقوام نے احسان کے ذریعے محسن کو پہچانا، انعام پہلے دیکھا اور اس کے ذریعے منعم تک پہنچے۔ پہلے نعمتیں دیکھی، نعمتیں دیکھ کر انعام کرنے والے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس امت نے محسن کو پہلے پہچانا، احسان کو بعد میں دیکھا۔ یہ شرف ہے اس امت محمدیہ کا۔ تو بار کیا فرمایا میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تم وہ پورا کرو، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔
یہ عہد قرآن مجید میں دوسری جگہ مذکور ہے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے تو میں تمہاری خطائیں معاف کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اس میں آگے یہ بھی ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ پھر ایک رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے۔ یعنی یہ جو عہد ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جس کی پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو، یہ عہد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ کی مدد و نصرت کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تمہاری مغفرت کروں گا، جنتوں میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عہد تھا، اور ان کی طرف سے عہد یہ تھا کہ ہم اس رسول آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور یہ بنی اسرائیل اپنی قیادت کے چھن جانے سے بھی ڈرتے تھے اور دوسری چیزوں سے بھی ڈرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میرا خوف پیدا کرو، میرا انعام یاد کرو اور میرا عہد پورا کرو۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک انسان اللہ تعالیٰ کے انعام کو پہچانے تو سیدھے راستے پر آئے گا، یا اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو سیدھے راستے پر آئے گا۔ محسن کے احسان کو دیکھ کر بھی شرم آئے گی، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، احسان فراموشی کرتے ہوئے، عہد توڑتے ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا جلال اور ہیبت جب طاری ہوگی تو پھر بھی انسان عہد شکنی سے باز رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرے گا۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اور آگے مزید خطاب جاری ہے، اس کے لیے دوسری ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔